کیا کسی ریاست کی اصل طاقت اس کی فوج، وسائل یا ناروں میں نہیں، بلکہ اس بات میں چھپی ہوتی ہے کہ وہ اپنے شہریوں سے ٹیکس کیسے وصول کرتی ہے؟ اکثر ریاستی طاقت کو بڑے فیصلوں، جنگوں یا قیادت سے جوڑا جاتا ہے، مگر ریاست کا اصل نظام روزمرہ کے ایک خاموش عمل پر کھڑا ہوتا ہے۔ ٹیکس صرف آمدنی نہیں ہوتا، بلکہ ریاست اور معاشرے کے درمیان ایک مسلسل تعلق بناتا ہے۔ یہی تعلق وقت کے ساتھ اداروں کی شکل، حکمرانی کے معیار اور ریاست کی برداشت کی حد طے کرتا ہے۔ جہاں ٹیکس کا نظام مضبوط ہوتا ہے، وہاں ریاست آہستہ آہستہ خود کو منظم کرتی ہے، اور جہاں یہ کمزور ہو، وہاں طاقت بکھرنے لگتی ہے۔ ریاست شہریوں تک کیسے پہنچتی ہے؟ جب ریاست ٹیکس جمع کرتی ہے تو اسے صرف مالی وسائل حاصل نہیں ہوتے، بلکہ آہستہ آہستہ اسے اپنے معاشرے کی اندرونی ساخت سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ٹیکس کا نظام دراصل ریاست کے لیے ایک مسلسل معلوماتی نظام بن جاتا ہے، جس کے ذریعے اسے معلوم ہوتا ہے کہ کون سے شعبے ترقی کر رہے ہیں، کس طبقے کی آمدنی بڑھ رہی ہے، کہاں کاروباری سرگرمی تیز ہو رہی ہے، اور کن علاقوں میں معاشی دباؤ پیدا ہو رہا ہے۔ یہ معلومات کاغذی اعداد و شمار نہیں ہوتی، بلکہ حکمرانی کے فیصلوں کی بنیاد بنتی ہے، کیونکہ انہی کے ذریعے ریاست اندازہ لگاتی ہے کہ وسائل کہاں خرچ کرنے ہیں، انفراسٹرکچر کس جگہ درکار ہے، اور معاشی پالیسی کس سمت لے جانی ہے۔ لیکن جب ریاست ٹیکس وصولی کے نظام کے ذریعے شہریوں تک مؤثر انداز میں نہیں پہنچ پاتی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ریاست اپنی ہی معیشت کے بڑے حصے سے ناواقف رہ جاتی ہے۔ ایسی صورتحال میں پالیسی حقیقی حالات کو دیکھ کر نہیں، بلکہ اندازوں، محدود ڈیٹا یا وقتی دباؤ کے تحت بننے لگتی ہے۔ ابتدا میں یہ فرق واضح نہیں ہوتا، مگر وقت کے ساتھ ریاست اور معاشرے کے درمیان فاصلہ بڑھ جاتا ہے۔ نتیجتاً ادارے مسائل کو سمجھنے کے بجائے صرف احکامات جاری کرتے ہیں، اور جب فیصلے حقیقت سے کٹ جائے تو حکمرانی کا توازن بگڑنے لگتا ہے، جس سے ریاست کی انتظامی صلاحیت بتدریج کم ہوتی جاتی ہے۔ ٹیکس کا نظام اعتماد پیدا کرتا ہے یا بے اعتمادی؟ جب شہری یہ محسوس کرتے ہیں کہ ٹیکس ایک واضح، منظم اور منصفانہ طریقے سے وصول کیا جا رہا ہے، تو آہستہ آہستہ ان کے ذہن میں ریاست ایک مستقل اور قابل اعتبار نظام کے طور پر جگہ بنانے لگتی ہے۔ انہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ سب لوگ ایک ہی اصول کے تحت حصہ ڈال رہے ہیں، اور ریاستی نظام کسی خاص طبقے کے لیے نہیں، بلکہ پورے معاشرے کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس احساس کے نتیجے میں قوانین کی پابندی محض قانونی مجبوری نہیں رہتی، بلکہ ایک اجتماعی ذمہ داری کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ لوگ ریاستی ڈھانچے کو اپنا سمجھتے ہیں، جس سے نظام میں رضاکارانہ تعاون بڑھتا ہے اور انتظامی دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ٹیکس کا بوجھ غیر واضح ہو، قوانین پیچیدہ ہو، یا صرف محسوس طبقات ہی مستقل ادائیگی کرے جبکہ دیگر نظام سے باہر رہے، تو معاشرے میں توازن کا احساس ختم ہونے لگتا ہے۔ شہری یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ریاست برابر کی شراکت نہیں مانگ رہی، بلکہ منتخب حلقوں پر انحصار کر رہی ہے۔ اس سوچ کے پھیلنے سے لوگ قوانین کو اجتماعی نظام کے بجائے ذاتی نقصان سمجھنے لگتے ہیں، جس کے نتیجے میں غیر رسمی معیشت پھیلتی ہے اور ٹیکس نیٹ مزید سکڑ جاتا ہے۔ ریاست پھر آمدنی برقرار رکھنے کے لیے سخت اقدامات کرتی ہے، مگر یہ سختی وقتی فائدہ تو دیتی ہے، مگر طویل مدت میں اعتماد کو کمزور کر دیتی ہے، اور جب اعتماد ختم ہو جائے تو حکمرانی زیادہ طاقت مگر کم قبولیت پر چلنے لگتی ہے۔ کیا ٹیکس ریاست کو مستقل بناتا ہے؟ وہ ریاست جو اپنی زیادہ تر آمدنی براہ راست شہریوں سے حاصل کرتی ہے، دراصل ایک مسلسل تعلق کے اندر کام کر رہی ہوتی ہے، چونکہ ریاستی وسائل کا بہاؤ شہری معاشی سرگرمی سے جڑا ہوتا ہے۔ اس لیے حکومت کے لیے یہ ممکن نہیں رہتا کہ وہ معیشت کی خرابیوں کو نظر انداز کرے یا غیر واضح قوانین کے ساتھ نظام چلائے۔ اگر کاروبار سست پڑے، روزگار کم ہو یا معاشی غیر یقینی بڑھے، تو ریاست کی آمدنی فوراً متاثر ہوتی ہے، جس کے باعث ریاست مجبور ہوتی ہے کہ پالیسی کو مستحکم، قوانین کو سادہ اور اداروں کو قابل اعتماد بنائے۔ اس عمل میں جواب دہی کوئی نظریاتی اصول نہیں رہتی، بلکہ مالی ضرورت بن جاتی ہے، اور یہی ضرورت وقت کے ساتھ اداروں میں نظم اور تسلسل پیدا کرتی ہے۔ اس کے برعکس جب ریاست اپنی آمدنی کے لیے بیرونی امداد، قدرتی وسائل یا وقتی ذرائع پر زیادہ انحصار کرتی ہے، تو اسے فوری طور پر داخلی اصلاحات کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ آمدنی شہری کارکردگی سے منسلک نہ ہونے کی وجہ سے حکمرانی اور معیشت کے درمیان تعلق کمزور پڑ جاتا ہے۔ ابتدا میں یہ راستہ آسان اور مستحکم دکھائی دیتا ہے، کیونکہ ریاست بغیر مشکل اصلاحات کے وسائل حاصل کر لیتی ہے، مگر دہائیوں بعد یہی سہولت ادارہ جاتی کمزوری میں بدل جاتی ہے۔ ریاست شہری شراکت کے بجائے عارضی آمدنی پر کڑی رہتی ہے، جس سے ادارے مضبوط بنیاد کے بغیر چلتے رہتے ہیں، اور طویل مدت میں حکمرانی کا ڈھانچہ اندر سے کمزور ہونے لگتا ہے۔ ٹیکس وصولی بیوروکریسی کو کیسے شکل دیتی ہے؟ مؤثر ٹیکس نظام دراصل صرف مالی انتظام نہیں ہوتا، بلکہ یہ ریاستی نظم و ضبط کی بنیاد بن جاتا ہے، کیونکہ ٹیکس جمع کرنے کے لیے درست ڈیٹا، قابل اعتماد ریکارڈ، تربیت یافتہ افسران اور مسلسل نگرانی کا ایک مربوط نظام درکار ہوتا ہے۔ جب ریاست باقاعدگی سے آمدنی اکٹھی کرنے لگتی ہے، تو اسے شہریوں، کاروبار اور معاشی سرگرمیوں کا درست حساب رکھنا پڑتا ہے، جس کے نتیجے میں انتظامی طریقہ کار واضح اور معیاری بنتے جاتے ہیں۔ یہی معیار آہستہ آہستہ دیگر سرکاری
اداروں تک منتقل ہوتا ہے، کیونکہ ایک شعبے میں پیدا ہونے والا نظم پوری ریاستی ڈھانچے کو متاثر کرتا ہے۔ اس طرح بیوروکریسی ذاتی فیصلوں کے بجائے قواعد اور طریقہ کار پر چلنا سیکھتی ہے، جس سے اداروں میں تسلسل اور پیشگوئی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اگر ٹیکس کا نظام غیر رسمی روابط، سیاسی دباؤ یا استثناء پر مبنی ہو جائے تو بیوروکریسی کی سمت بدلنے لگتی ہے۔ افسران قانون کی بجائے تعلقات، سفارش یا وقتی مفادات کو ترجیح دینے لگتے ہیں، کیونکہ نظام خود اصولوں پر نہیں کھڑا ہوتا۔ وقت کے ساتھ یہ رویہ صرف ٹیکس کے شعبے تک محدود نہیں رہتا، بلکہ پورے انتظامی ڈھانچے میں سرایت کر جاتا ہے۔ نتیجتاً فیصلے مستقل قواعد کے مطابق نہیں بلکہ حالات کے مطابق ہونے لگتے ہیں، جس سے اداروں کی ساکھ کمزور پڑتی ہے اور ریاستی صلاحیت آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ کیا کمزور ٹیکس نظام ریاستی اختیار کو محدود کرتا ہے؟ جب ریاست اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے مستقل اور قابل پیشگوئی آمدنی حاصل نہیں کر پاتی تو اسے مالی خلا پورا کرنے کے لیے متبادل راستوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، جیسے قرض لینا، وقتی سبسڈیز دینا یا ہنگامی معاشی فیصلے کرنا۔ ابتدا میں یہ تعلقات مسئلے کا فوری حل محسوس ہوتے ہیں اور ریاستی نظام بظاہر معمول کے مطابق چلتا رہتا ہے، اس لیے کمزوری فوراً نمایاں نہیں ہوتی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ مالی انحصار بڑھنے لگتا ہے اور ریاست کی پالیسی سازی آہستہ آہستہ اپنی آزادی کھونے لگتی ہے، کیونکہ ہر نیا فیصلہ دستیاب وسائل کے بجائے مالی دباؤ کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں ریاست کی توجہ طویل مدتی منصوبہ بندی سے ہٹ کر فوری مسائل کے انتظام تک محدود ہو جاتی ہے۔ ترقیاتی حکمت عملی، ادارہ جاتی اصلاحات اور مستقبل کی تیاری پس منظر میں چلی جاتی ہے، جبکہ بحرانوں کو وقتی طور پر سنبھالنا مرکزی ترجیح بن جاتا ہے۔ اس مسلسل رد عمل پر مبنی طرز حکمرانی کے باعث ادارے پیشگی منصوبہ بندی کرنے کے بجائے صرف حالات کا جواب دینے لگتے ہیں۔ نتیجتاً ریاست بظاہر ہر بحران سے نکل کر تو آتی ہے، مگر آہستہ آہستہ وہ صلاحیت کھو دیتی ہے جس کے ذریعے مسائل کو پہلے ہی مرحلے میں روکا جا سکے، اور یہی کمزوری طویل مدت میں حکمرانی کے استحکام کو متاثر کرتی ہے۔ ٹیکس اور قانون کی بالادستی کا تعلق کیوں بنتا ہے؟ ٹیکس وصولی بظاہر ایک مالی سرگرمی دکھائی دیتی ہے، مگر حقیقت میں یہ ریاست کے قانونی نظم کی عملی آزمائش ہوتی ہے۔ جب ریاست قوانین کے تحت یکساں انداز میں ٹیکس وصول کرتی ہے تو یہ پیغام مضبوط ہوتا ہے کہ قانون کسی ایک طبقے کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے برابر ہے۔ اس عمل کے ذریعے ریاست صرف آمدنی حاصل نہیں کرتی بلکہ اپنی قانونی موجودگی کو معاشرے کے ہر حصے تک محسوس کرواتی ہے۔ شہری یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ نظام قابل پیشگوئی ہے اور قواعد مستقل طور پر نافذ رہیں گے، جس سے قانون پر اعتماد پیدا ہوتا ہے اور ریاست کو بار بار طاقت کے استعمال کرنے کی ضرورت کم پڑتی ہے۔ لیکن اگر کچھ گروہ مستقل طور پر ٹیکس نظام سے باہر رہے یا قوانین کا اطلاق منتخب انداز میں ہو تو قانون کی ساکھ آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگتی ہے۔ لوگ قواعد کو مستقل اصول کے بجائے وقتی فیصلے سمجھنے لگتے ہیں، جس کے باعث ریاست کو ہر نئے قانون کے نفاذ کے لیے اضافی دباؤ اور طاقت استعمال کرنا پڑتی ہے۔ وقت کے ساتھ قوانین کی تعداد بڑھتی جاتی ہے مگر ان پر عمل کم ہوتا جاتا ہے کیونکہ بنیادی اعتماد ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ دہائیوں میں یہی عمل اداروں کو بظاہر پیچیدہ مگر عملی طور پر غیر مؤثر بنا دیتا ہے۔ جہاں نظام موجود تو ہوتا ہے مگر اس کی گرفت کمزور پڑ چکی ہوتی ہے۔ طویل مدت میں ٹیکس ریاست کی سمت کیوں طے کرتا ہے؟ ٹیکس کا نظام وقت کے ساتھ ریاست کی ترجیحات کو خاموش مگر گہرے انداز میں نئی سمت دینے لگتا ہے۔ جب ریاست کی آمدنی براہ راست شہری معیشت، کاروبار اور روزگار سے جڑی ہوتی ہے تو اس کی بقا خود بہت معاشی استحکام سے وابستہ ہو جاتی ہے۔ ایسی صورتحال میں ریاست کے لیے یہ ممکن نہیں رہتا کہ وہ غیر یقینی قوانین، اچانک فیصلوں یا غیر مستحکم پالیسیوں کے ساتھ نظام چلائے، کیونکہ ہر معاشی جھٹکا فوری طور پر ریاستی وسائل کو متاثر کرتا ہے۔ اسی لیے ریاست آہستہ آہستہ اپنی توجہ ایسے ماحول کی تشکیل پر مرکوز کرتی ہے جہاں کاروبار پیشگوئی کے ساتھ چل سکے، سرمایہ کاری کو اعتماد حاصل ہو اور ادارے مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرے۔ اس عمل میں ترقی کوئی الگ ہدف نہیں رہتی بلکہ ریاستی بقا کی عملی ضرورت بن جاتی ہے، اور یہ ضرورت حکمرانی کو زیادہ منظم اور محتاط بنا دیتی ہے۔ اس کے برعکس جہاں ٹیکس کا نظام کمزور ہوتا ہے یا آمدنی شہری معیشت کے بجائے متبادل ذرائع سے آتی ہے، وہاں ریاست کی ترجیحات مختلف سمت اختیار کر لیتی ہے۔ چونکہ وسائل کا تعلق براہ راست شہری کارکردگی سے نہیں ہوتا، اس لیے طویل مدتی استحکام فوری ترجیح نہیں بنتا۔ ریاست زیادہ تر توانائی وقتی آمدنی کے ذرائع تلاش کرنے، وسائل پر کنٹرول بڑھانے یا مالی خلا پورا کرنے میں صرف کرنے لگتی ہے۔ نتیجتاً پالیسی سازی مستقل حکمت عملی کے بجائے رد عمل پر مبنی انتظام میں تبدیل ہو جاتی ہے، جہاں فیصلے مستقبل کی منصوبہ بندی کے بجائے موجودہ دباؤ کو کم کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ یہ فرق ابتدا میں واضح نظر نہیں آتا کیونکہ دونوں طرح کی ریاستیں بظاہر کام کرتی رہتی ہے اور نظام چلتا دکھائی دیتا ہے، مگر دہائیوں کے دوران اثرات نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ ایک ریاست کے ادارے آہستہ آہستہ مضبوط، قابل اعتماد اور پیشگوئی کے قابل ہو جاتے ہیں، جبکہ دوسری ریاست بار بار اصلاحات کے باوجود بنیادی استحکام حاصل نہیں کر پاتی کیونکہ اس کی ترجیحات مسلسل بدلتی رہتی ہے۔ ریاستی طاقت اکثر بڑی منصوبوں، نمایاں فیصلوں یا سیاسی نعروں میں تلاش کی جاتی ہے، مگر اصل تبدیلی اس روزمرہ نظام میں پیدا ہوتی ہے جو بغیر شور کے چلتا رہتا ہے۔ ٹیکس وصولی دراصل ریاست اور معاشرے کے تعلق کی گہرائی کی
پیمائش بن جاتی ہے، اور یہی تعلق وقت کے ساتھ یہ طے کرتا ہے کہ ریاست مضبوط بنیادوں پر آگے بڑھے گی یا صرف ظاہری ڈھانچے کے سہارے قائم رہے گی۔